اب ذرا اس بات کو سمجھنے کے لیے، اب ہمارے جو استاد صاحب، ان کا ایک خصوصی قرآن مجید ہوتا تھا، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا ایک قرآن مجید ترجمے والا جو بھی آپ کو پسند ہو وہ لے لیں، اور اپنے حساب سے نشان بھی لگائیں، کوئی چیز وہاں انڈر لائن کرنی ہوتی ہے۔ تو ہمارے استاد صاحب وہ اس طریقے سے بٹا کے حساب سے لکھتے تھے کہ عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں والی بات آگے کس جگہ قرآن مجید میں آئی ہے۔ علماء کے لیے ضروری ہے۔ اچھا آج کل تو نہیں ہے، لیکن جو قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ان کے لیے اسپیشل قرآن مجید بھی چھپا ہوا ہے، اور اس کے شروع میں 2-3 ورق اوراق صاف ہیں آخر میں بھی، تاکہ وہ اپنی مرضی سے جو لکھنا چاہے، کوئی حوالہ کوئی بات تو وہ لکھ لیں، وہ بھول بھی جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے ترجمہ والا جو قرآن مجید ہے اس کو سامنے رکھا جائے، یہ ذہن میں رہے۔ اور اسی طریقے سے احادیث کی کتابیں، اب جس دور میں ہم نے احادیث پڑھی تھی وہاں تو اعراب تھے ہی نہیں، یعنی زبر زیر پیش تو نہیں لگے ہوئے تھے، آج کل لگے ہوئے ہیں۔ شاید ہی کوئی دستی ہاتھ کی لکھی ہوئی اس کی ٹرانسلیشن اردو میں یا کوئی تفسیر ہوتی تھی، ورنہ اس دور میں استاد لکھواتے تھے، باقاعدہ کاپیاں کہتے تھے کہ کاپی لکھ دو۔ تو ضرورت کے مطابق آپ اپنے اندر بھی تبدیلی لائیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمیں اکثر فون نمبر یاد ہوتے تھے، جب سے موبائل آیا ہے وہ بھول رہے ہیں، کیونکہ وہ اس میں آپ فیڈ کر دیتے ہیں، یا اس سے پہلے ڈائری ہوتی تھی، کاپی ہوتی تھی، اس پر لکھتے تھے۔ آپ جیسے پیچھے چلتے جائیں گے حافظہ قوی ملے گا آپ کو، جیسے آگے چلتے جائیں گے آپ کو اپنے حافظے میں کمزوری، ذہانت ہماری جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے سہولتوں کی وجہ سے۔ اب دیکھیے اس بات کے بعد پہلی آیت، آج کے درس کی پہلی آیت کا ترجمہ۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں رکھیں، اکثر یہ ترجمہ ہوتا ہے، لیکن صحیح ترجمہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے۔ ذہن میں رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی تھی۔ گردش زمانہ، ہوا، طوفان، اس کی وجہ سے ان بنیادوں پر جب گرد مٹی پڑتی تو وہ مٹی اتنی پڑ گئی کہ وہ دیواریں یا بنیاد جو تھی وہ گویا چھپ گئی۔ چہار چیز آمد از تحفہ ملتان، گرد و گرماں گدا و گورستان۔ بڑا پرانا ملتان کے بارے میں مشہور شعر ہے کہ ہمیں ملتان سے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کریمہ لکھنے والے، گلستہ گوستہ لکھنے والے کے دور میں جب وہ آئے تھے سیر و تفریح کے لیے اور بہت سارے لوگ، تو انہوں نے کہا ہم نے تو ملتان میں 4 چیزیں دیکھی ہیں صرف، گرد، مٹی مٹی جب ہوائیں چلتی ہیں، گرما گرمی بہت ہے، گدا یہاں مانگنے والے فقیر بھی بہت ہیں، قبرستان، گورستان فارسی میں، تو باقی سارے یہ قبرستان۔ آج اس دور میں بھی ملتان کے اندرون شہر میں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گزوں کے اعتبار سے قبریں بنائی ہوئی ہیں، 9 گزا پیر ہے، یہ فلاں پیر۔ اگرچہ تحقیق سے ثابت ہے کہ اکثر 2 نمبر کام ہو رہا ہے، تو یہاں ترجمہ ہوگا قواعد کا۔ قواعدہ جمع ہے قاعدہ کی، قاعدہ سے مراد بڑے کاف والا قاعدہ ہے، ایک تو ہمارے ہاں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ نہیں، اس سے مراد بنیاد ہے
جب بیت اللہ شریف پر مٹی پڑ گئی، یعنی وہ ان کی بنیادوں کی جو دیواریں تھیں وہ چھپنے لگیں، تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے یہ کام شروع کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری بنے، اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے، اور اس پتھر کے بارے میں جس پتھر پر یہ کھڑے ہوئے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، گزشتہ درس میں نے بتایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی تھی کہ یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائے۔ اس پتھر، وہ پتھر اب تک موجود ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اور اس پتھر کی خوبی یہ تھی کہ جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھیں، وہ پتھر بھی اللہ کے حکم سے خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا تاکہ پیغمبر کو تکلیف نہ ہو۔ پہلی بات کہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ تحقیق طلب بات نہیں ہے، تحقیق شدہ بات ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ کر بیٹا مانگا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 87 برس تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 13 برس تھی۔ اور جب حکم ہوا اللہ کی طرف سے، امتحان جو لیے نا اللہ نے، تو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جب یہ حکم آیا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال کی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی۔ اکثر نے یہی لکھا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ جب ان 2 پیغمبروں نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا، اونچا کیا، تو پیغمبر وہ ہوتا ہے جو عاجزی پسند ہوتا ہے اور ہر کام میں اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ بطور شکریہ کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم نے جو آپ کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں جو کوشش کی ہے، جو محنت کی ہے، جو سعی کی ہے، جو خدمت کی ہے، اس کو قبول فرما۔ تو پیغمبروں کی اس ادا نے یہ بتا دیا کہ اللہ کی ذات کے سوا دعائیں قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یہ ترجمہ تو میں اکثر دیکھتا ہی رہتا ہوں، لیکن مجھے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام ہیں، بہت دنیا کے مانے ہوئے عالم ہیں، ان کا ترجمہ مجھے زیادہ پسند آیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اکثر میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں وقت کم ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اکثر علماء کرام کو نہیں معلوم کہ یہ ترجمہ کہاں سے کرتے ہیں۔ یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، بسم اللہ کا ترجمہ۔ تو یہ چونکہ آسان ہے، سمجھنے میں زیادہ آسانی ہے، تو اس لیے میں یہ کرتا ہوں۔ اب ذرا اس آیت کا، آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ،
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کا انہوں نے ترجمہ لکھا ہے جی، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرمائیے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بنیادیں اونچی کی. بے شک، آپ ذرا غور کیجیے، بے شک تو، یہ انک انت السمیع کا ترجمہ ہو رہا ہے جو انہوں نے لکھا ہے. بے شک تو اور صرف تو. اب آپ اردو جانتے ہیں، صرف کا کیا مطلب ہے؟ صرف کا مطلب ہے اس میں کوئی اور چیز داخل نہیں ہو سکتی. مجھے صرف آپ سے محبت ہے. جو شرعی قانون اور ضابطے کے مطابق بیوی ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ مجھے صرف آپ سے محبت، میں صرف آپ ہی کی ہوں. یہ 2 نمبر عورت کہہ دیتی ہے کہ میں تو آپ کی بھی ہوں. انہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے کہ بے شک تو اور صرف تو ہی